اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے یعنی اللہ تعالی، وہ بھی چوٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جس میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ملتے جلتے ہیں پتوں کے اعتبار سے اور نہیں بھی ملتے پھل کے اعتبار سے، ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور جس دن ان کو کاٹو ان کا حق ادا کیا کرو، اور حد سے تجاوز مت کرو، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پچھلے 4 دنوں سے قرآن کریم کی آیات کی تعلیمات کی روشنی میں امت مسلمہ اور اسراف کے تعلق سے جو ہے وہ برابر بات ہو رہی ہے، آپ حضرات سن بھی رہے ہیں اور اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائبر بھی کر رہے ہیں۔ تو آج ان آیات کا آخری سبق ہے کہ یہ اسراف جو امت مسلمہ کی عام مہلک بیماری بن گئی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو اسراف کے علاج کا ایک طریقہ تو علمی ہے، آدمی علم حاصل کرے اور اسراف کے برے انجام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا اور آخرت میں اسراف کے عواقب کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ مال تو حلال طریقے سے کمایا لیکن خرچ حرام طریقے سے کر دیا، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی و تعلیم کے بغیر خرچ کر دیا، تو اس اسراف کو جان کے علاج کے لیے علم حاصل کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں اسراف کے جو انجام ہیں اس کی خطرناکی سے بچ سکے۔ دوسرا طریقہ عملی ہے کہ آدمی تکلف کر کے اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور بے جا خرچ نہ کرے۔ اسراف کے دنیاوی اور اخروی برے اثرات سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار بھی کرتا رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مگر یہ استغفار اسی وقت کارآمد ہوتا ہے جب استغفار کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے، گناہوں سے بھی توبہ کرے۔ دوا کتنی بھی اچھی سے اچھی کیوں نہ ہو، کتنے سے بڑے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہو، دوا اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب دوا کی پابندی کے ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ مریض جو ہے وہ پرہیز بھی اختیار کرے۔ جو پرہیز ڈاکٹر نے بتایا ہے اسے بھی اختیار کرے گا تو دوا لگے گی، اور دوا کھاتا رہے گا اور پرہیز نہیں کرے گا تو دوا کچھ کام نہ آئے گی۔ تو کثرت سے استغفار بھی کرتے رہیں اور دنیاوی اخروی برے اثرات سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑیں۔ اسراف کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ گمان میں نہ رہے کہ مال میرا ہے، اولاد میری ہے، جان میری ہے، کاروبار میرا ہے، زندگی میری ہے، جوانی میری ہے، اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اور ایک دن اللہ ہی ان کو واپس لے لیں گے، اور نہ صرف واپس لیں گے بلکہ کل آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب بھی دینا ہوگا۔ فضول بیجا خرچ کرنے کے باب میں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ جس طرح بدعتی خود کو حق پر سمجھتا ہے، فضول
اور بے جا خرچ کرنے کے باب میں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ جس طرح بدعتی خود کو حق پر سمجھتا ہے، بدعتی جو بدعت کرتا ہے اس کو وہ عبادت اور سنت سمجھ کے کرتا ہے، گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، اس لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، نہ بدعت کو گناہ سمجھتا ہے اور نہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح فضول خرچ کرنے والا بھی اپنے خرچ کو ضرورت اور موقعوں کے مطابق سمجھتا ہے، اس کے لیے قسم قسم کے دلائل پیش کرتا ہے، اپنے عمل کو جائز ٹھہرانے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دیتا ہے۔ لیکن عزیزو، ایمان والے بھائیوں، ایمان والے بہنوں، جب کل قیامت میں، کل آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو وہاں کوئی دلیل نہیں چلے گی، وہاں کوئی دلیل نہیں چلے گی، وہاں تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے مر کے دیکھ۔ جو انسان جس دن مرتا ہے وہی دن اس کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے، اور آخرت کے مراحل اسی وقت سے، قبر سے لے کر اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس تھوڑی سی دنیا کے اندر اپنی خواہشات نفسانیہ کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے قسم قسم کے دلائل پیش کرتا ہے، نہ اس سے باز آتا ہے اور نہ توبہ کرتا ہے، بلکہ منع کرنے والے سے خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ جو حضرات منع بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے، تو اسی منع کرنے والے پہ انسان ناراض ہوتا ہے۔ میاں تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی میں دخل دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں جو ہے وہ گھسنے والے؟ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارا کاروبار، ہماری جوانی، ہماری زندگی، میاں آپ کون ہوتے ہیں؟ بقول شاعر، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج امت مسلمہ کی کم و بیش یہی حالت ہو گئی ہے۔ اگر مسجد کے ممبر سے امام و خطیب کوئی حق بات کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں اور وہ ہمارے اپنے عمل اور ہمارے کردار سے ٹکراتی ہو تو وہ امام و خطیب پھر مسجد میں امامت اور خطابت کرنے کے لائق نہیں رہتا، فوراً کمیٹی والے اگر ہمیں یا کمیٹی والوں سے مل کر فوراً اس کو نکال دیا جاتا ہے یا نکلوا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عالم دین اگر کوئی حق بات کہہ دے تو اس عالم دین کا ہی سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طریقے سے روشن ہو کر، محبوب ہو کر جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کے لیے ان کی زندگی جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کے سامنے روشن ہو کر سامنے آتی ہے۔ انہیں برائی نہیں معلوم ہوتی، انہیں خرابی ہی معلوم نہیں ہوتی، انہیں گناہ ہی معلوم نہیں ہوتا، انہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے، اپنی اہل و عیال کی خواہشات کو پورا کرنے، اپنے عزیز و اقارب کی خواہشات کو پورا کرنے میں وہ اتنے مدہوش اور اتنے مگن آج ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اچھی بات جو ہے وہ پسند بھی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا، خبردار رہنا، غور سے سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، دین اسلام کی جو باتیں تمہیں پسند نہیں ہیں، جس سے تم منہ موڑتے ہو، جس سے تم اعراض کرتے ہو، قرآن کریم سے تم منہ موڑتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے عمل کے اندر نہیں ہیں، ناپسندیدہ تم ان کو سمجھتے ہو، تو یاد رکھنا ہم تمہیں زبردستی تھوپنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا دین اتنا سستا اور اتنا اتنا سستا اور اتنا غیر اہم نہیں ہے
کہ تم ناپسند پہ ناپسند کیے چلے جاؤ، تم اسے مکروہ سے مکروہ سمجھے چلے جاؤ، تم سنتوں کے جنازے نکالے چلے جاؤ، تم فرائض کا استحصال کیے چلے جاؤ، تم جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بغاوت کیے جاؤ اور علل اعلان بغاوت کیے جاؤ۔ جیسا کہ میں نے کل پرسوں میں عرض کیا تھا نا کہ بڑی بڑی اسراف اور فضول خرچی والی وہ شادیاں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا ہے، کئی ہزار لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں، قاضی صاحب بھی ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی ہوتے ہیں، حاجی صاحب بھی ہوتے ہیں، جی سارا آوا کا آوا اس میں شریک ہوتا ہے۔ جس تقریب کو اللہ ناپسند کر رہے ہیں تو یہ سراسر اللہ کی ذات کے ساتھ کھلا بغاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں کو اپنی ناراضگی کی وعیدیں سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جب جسے اللہ پسند نہیں کرے گا تو بتائیے دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں اسے جائے پناہ کہاں ملے گی؟ لہذا اے ایمان والے بھائیوں، اے ایمان والی بہنوں، قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو سمجھو، اور قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر خندہ پیشانی کے ساتھ وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ کی صفت کے ساتھ اس پر عمل کرو، تو انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی، اور نہیں کریں گے تو خبردار ڈینجر جی انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، خبردار کل آخرت میں تمہیں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے دنیا میں تم نے کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کل آخرت میں تمہیں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دل سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسراف سے، فضول خرچیوں سے، جی اپنے سرمایے کو بچا کر اور اب ملک کے اندر ایک مسلمانوں کے سامنے، وطن عزیز ہندوستان میں مسلمانوں کے سامنے جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے حالات کا سامنا ہے، ان حالات میں ایک حالت یہ بھی ہے، ان چیلنجز میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے اور بچیاں ہیں جن کی اعلیٰ تعلیم اور اچھی تربیت ہے، اور ان کو جو ہے وہ اچھی ان کی معاشی اور سماجی رہنمائی جو ہے وہ ایک ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے ہمیں اربوں کھربوں روپوں کی ضرورت ہے۔ باتوں سے بات نہیں بنے گی، کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ ایک ایک روپیہ بچاؤ اور بچا کے اسے جمع کرو، اور جمع کر کے اپنے کروڑوں بچے اور بچیوں کی اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ، نیک سے نیک تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ آپ اپنی نسلوں کو کی تعمیر اور تعلیم اور تعمیر کا اگر انتظام کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ زمانے کی تیز رفتار کے ساتھ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ چل سکیں گی، دوڑ سکیں گی، اور اگر یوں ہی خواب غفلت میں پڑے رہے تو غافل آدمی کے مقدر میں سوائے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استعمال اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔